بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے 4 واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون سے؟ کہنے لگے کہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا، تو میں نے نوجوان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو جیسے ہی میں نے پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی، اس نے پھونک مار کے چراغ بجھایا اور کہنے لگا حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوابی کے اوپر آج تک حیران ہوں۔ دوسرا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ 10-12 سال کی لڑکی آ رہی تھی، اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ اس نے آگے سے یہ جواب دیا حضرت میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا، آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ ایک مرتبہ میں نے ایک مخنث کو دیکھا، جب اسے پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو مجھے کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھولنا، اللہ تعالی قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالیں گے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کھلے سر کے ساتھ آگے سے گزری۔ اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آئی، دھیان نہیں، ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، تم میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غمزدہ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا، تو تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے، اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے۔ نیچے منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے لے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا۔ ہماری نماز کی توجہ کا عالم یہ ہونا چاہیے تھا، اللہ او دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ او دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کا تیری اس پر نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں اے حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں اے حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی خبر نہ ہو۔ حضرت مولانا محمد علی موگیری رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جانا شروع کر دیا۔ یہ ذرا عقل مند تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے رازدارانہ لہجہ میں پوچھا کہ محمد علی کیا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہنے لگے جی حضرت میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں، ایک شاہ آفاق کی اور دوسری شاہ عبداللہ کی۔ غلام علی دہلوی جو سلسلہ نقش بندیہ کے شیخ ہیں اور حضرت مجدد الفسانی کی اولاد میں سے ہیں،
دکانوں سے مراد خانقاہیں ہیں، کیونکہ عشق الہی کا سودا اللہ والوں کی خانقاہوں سے ملتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ دولہ، ان کی بستی کے قریب ایک بند باندھا ہوا تھا۔ سیلاب آتا، بستی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا، اس لیے لوگوں نے بند باندھ دیا۔ ایک دفعہ پانی بہت زیادہ آ گیا اور ایک جگہ ڈر ہوا کہ کہیں بند ٹوٹ نہ جائے، لہذا لوگ ان کے پاس گئے کہ جی دعا کریں کہ کہیں بند ٹوٹ نہ جائے۔ وہ اپنا کدال لے کر آئے اور اس جگہ کو دیکھا جہاں سے ٹوٹنے کا خطرہ تھا اور اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران کہ حضرت ہم تو آپ کو اس لیے لائے ہیں کہ بند ٹوٹے نہ، آپ الٹا کھود رہے ہیں۔ کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اگر میرے رب کو توڑنا منظور ہے تو میں خود ہی کیوں نہ توڑ دوں۔ تو ان کی عاجزی اللہ کو پسند آ گئی اور پانی گھٹنا شروع ہو گیا۔ سیلاب جہاں سے آیا تھا وہیں واپس ہو گیا۔ اللہ والے سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ السلام علیکم۔